अस्सलामु अलैकुम एंड बखैर रागला। सर जी गंडापुरी दी किसी ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾ ਕਨਾਬਦੋ ਵਯਾ ਕਨਸਤਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੂਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ नहीं कर सकता। टकर गए ना सर जी, टकर गए ने। अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियां। बिल्कुल पक्की बात है, अपने ही नशेमन पे तो सर जी बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहले आज मैं करना चाहता हूँ साद रफ़ीक का बयान। साद रफ़ीक साहब ने बयान दिया है कि जनाब पार्लियामेंट में कल आपको पता है अरकान पार्लियामेंट को ताला लगा दिया गया था और उनको पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकलने दिया था और सामने पुलिस खड़ी कर दी थी। इस पर साद रफ़ीक साहब ने एहतजाज किया है कि जनाब ये पहले भी एक दो दफ़ा हुआ है तो पुलिस अंदर आ जाती है, तो पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है वो अहम होना चाहिए। ठीक है, साद रफ़ीक साहब के इस बयान को असूली तौर पे हर बंदा कहेगा ठीक है, हर बंदा कहेगा। लेकिन सर जी तकद्दुस जो है ना अवाम का भी होता है। तकद्दुस हर चीज़ का होता है, सिर्फ पार्लियामेंट का नहीं होता तकद्दुस। कि आप कहें जी सिर्फ तकद्दुस जो है ना वो पार्लियामेंट का है, हम इसकी हिमायत करते हैं। लेकिन इसमें सर जी ये आप चीज़ थोड़ी सी देखें, साद रफ़ीक साहब के इस बयान को ना अपोजिशन वाले बड़ा उछाल रहे हैं, अपोजिशन वाले ये बड़ा उछाल रहे हैं। ये एक हफ़्ता पहले साद रफ़ीक साहब की शहबाज शरीफ से 1-to-1 मुलाकात हुई है, जिसे 1-on-1 कहते हैं ना, वो 1-to-1 असी कहते हैं। 1-to-1 मुलाकात हुई है और उसमें साद रफ़ीक साहब को कहा गया है कि आप इलेक्शन लड़ो 129 का, जो मियाँ अज़हर साहब ने सीट खाली की है। साद रफ़ीक साहब ने माजरत कर ली। एक ये बयान, क्यों माजरत की है? साद रफ़ीक तो सियासी बंदा है, सियासी बंदे तो टिकट ढूंढ रहे होते हैं और टिकट भी ढूंढ रहे होते हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए देते हैं कि जी सानू टिकट दो, ठीक है ना। इसी नून लीग में लाहौर में ही लोग करोड़ों रुपए देने वाले बैठे हैं जो कहते हैं जी टिकट दो सानू, असी लड़ना चाहते हैं, हम सियासी बंदे हैं। लेकिन साद रफ़ीक साहब ने इनकार किया। फिर साद रफ़ीक साहब को ये ऑफ़र हुई इससे पहले कि जनाब आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल वगैरह बन जाएं। हसन इकबाल साहब मसरूफ़ होते हैं, तो साद रफ़ीक साहब ने वो भी इनकार किया। अब क्या खिचड़ी पक रही है। साद रफ़ीक साहब मेरे तो जिगरी दोस्त हैं, हम तो साद रफ़ीक के साथ हैं, ठीक है ना जी। लेकिन ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जिससे वो एक बंदे ने मजाक में लिखा है, पहले हम वो उर्दू में शेर व शायरी करते थे ना कि गालिब कहता है बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, तो फिर उसकी तशरीह होती थी। तो तशरीह में ये होता था, हम कहते थे शायर का इससे ये मुराद है जी, शायर इसमें ये कहना चाहता है। हर बंदे ने अपनी तशरीह करी। एक बंदे ने इधर ही साद रफ़ीक के कमेंट्स में ही लिखा है कि शायर इसमें नून लीग से अलहदगी का इजहार करना चाहता है। अच्छा, ये हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन वो चूँकि शायर वाली बात है ना, उसके ऊपर हंस रहा हूँ। बहरहाल साद रफ़ीक साहब का असूली तौर पे बयान ठीक है, पार्लियामेंट की इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन ये इज़्ज़त वो लोगों की आप करना चाहते हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में ही तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। ये PTI वाले, इन्होंने तो पार्लियामेंट का ऐसी की तैसी कर दी है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये वो नहीं है, ये वो नहीं है कि जनाब अली एहतराम वाले नहीं है। एहतराम होना चाहिए, ये इसके हक़ में हूँ 100%। लेकिन PTI के हक़ में बोले हैं ना आप, तो इसके लोग बड़े मतलब निकाल रहे हैं। शायर अपना मतलब खुद निकालना चाहता है। अच्छा जी, आगे आए जी। आगे सर जी बड़ी वड्डी बारिश हुई है इस्लामाबाद, घरों में पानी घुस गया है और इस वक्त लोग काफ़ी परेशान हैं। सर जी ये बारिशें जो हमारे मुल्क में तूफ़ानी बारिशें आती हैं, पूरी दुनिया में आती हैं। कल मैंने हांगकांग में TV पे ख़बर चली है कि जी हांगकांग में बड़ी बारिश हुई और बड़ा पानी आ गया। तो मेरे वहाँ 4-5 दोस्त हैं, उनको मैंने मैसेज किया, जवेद साहब को किया, अरफान को किया
اور تصدق کو کیا اور ایک اور دوست تھے ان کو کیا. تو میں نے کہا جی یہ پانی آیا خیریت ہے آپ کی؟ کہتے ہیں سر جی آدھے گھنٹے میں سارا پانی نکل جاتا ہے. سسٹم ہی ایسا ہے. تو ہمارا بھی سسٹم ایسا ہونا چاہیے نا، بجائے یہ کہ ہم وہ آ جائیں جناب سوئپر آ جائیں اور جھاڑو سے پانی نکال رہے ہیں اور بالٹیوں سے نکال رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے. ڈرینیج سسٹم بہترین ہونا چاہیے جیسے بڑے ملکوں میں ہے. بڑے ملک میں وہ سیلاب جب کھیتوں میں چلا جاتا ہے نا وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، لیکن سڑکوں میں پانی ایسا گہرا ڈرینیج سسٹم ہو کہ جس میں وہ ہو جائے. بہرحال یہ اسلام آباد کے برے حالات ہیں، آپ کو یہ بتا دیں. اگلے جی، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں علی گوہر، وہ کہتا ہے جی ہمارا جو احتجاج ہے نا وہ کامیاب ہوا ہے، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہتے ہیں ناکام ہوا ہے. ہم اس کے اوپر عمران خان سے پوچھیں گے کہ کیوں ناکام ہوا ہے. سر خدا کی قسم یہ دونوں جو صدر سیکرٹری ہیں نا انتہائی نالائق اور غیر سیاسی ہیں. دونوں وکیل ہیں، دونوں غیر بہترین وکیل ہیں لیکن غیر سیاسی ہیں بالکل. سر جی علی گوہر تو بالکل ہی نکم ہے، اور یہ عمران خان نے خود بنایا ہے کہ کوئی تاکہ میری جگہ نہ لے سکے. کوئی بڑا شاہ محمود قریشی جیسا بندہ میں بناؤں نا، وہ میری شاہ محمود قریشی ہوتا تو اس نے بہت آرگنائز کرنا تھا. پارٹی کیوں ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی ہے. کل 3-4 سنے میں نے کہ کے پی کے سے جلوس علیحدہ علیحدہ نکلے، امین گنڈا پوری کے حق میں کوئی نکلا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عمران خان نے خود اس کو بنایا ہے کہ یہ اہمیت اختیار نہ کر جائے چیئرمین، تو میں جیل میں باہر آؤں تو اگلے کہیں تو کون ہے. میاں اظہر والی کیفیت نہ ہو جائے. میاں اظہر کو ان چودھریوں نے نکال دیا تھا نا، تو یہ نہ ہو جائے. تو یہ عمران خان نے خود اپنی پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے اور نکمے ترین بندوں کو چیئرمین سونپی ہے پی ٹی آئی کی. اس لیے پی ٹی آئی جو ہے نا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. مانیں گے اس کو؟ اب امین گنڈا پوری کے بارے میں یہ ایک پیشن گوئی ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. کہتے جیسے بوؤ گے نا ویسا کاٹو گے. امین گنڈا پوری کو اپنے کارکنان سے شدید خطرہ ہے. کل انہوں نے تقریر کیوں نہیں کی؟ کیونکہ نیچے نعرے لگ رہے تھے کہ گنڈا پوری دفع ہو جاؤ، ہم نے اسلام آباد جانا ہے، تم یہ ہے وہ ہے. اس کو اپنا ہی کوئی کارکن گولی مارے گا، یہ ذہن میں رکھ لینا. یہ لوگوں کی رائے ہے. کیوں کہ عمران خان نے کارکنان کو وٹی پہ لگایا ہوا ہے. وٹی پتہ ہے جس کے اوپر ایسے وہ چھری اس طرح تیز کرتے ہیں اس کو وٹی کہتے ہیں. وہ لگائے ہوئے ہیں وٹی پہ. تو وہ اب ظاہر ہے وہ پورس کے جو ہاتھی ہوتے ہیں نا وہ پھر اینڈ پہ اپنی فوج کو کچلتے ہیں. ہاتھی تو وہ دشمن کے لیے تھے نا، لیکن وہ دشمن نے آگے ایسی چال چلی. اب گنڈا پوری کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے اس وقت اپنے کارکنان سے ہیں، اور گنڈا پوری اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے کسی پٹھان نہیں گولی مارنی. یہ بات غلط ہے لیکن یہ میری اکیلے کی نہیں ہے، کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور نیچے سے ادھر ہی کل گنڈا پوری کے آگے گاڑی کے آگے وہ آ گئے تھے کہ روکو کدھر بھاگ رہے ہو تم. پچھلی دفعہ بھی ادھر وہ جب بشرا بی بی کو لے کے آیا تھا بھاگا تھا، ادھر بھی لوگ گاڑی کے آگے لیٹ گئے تھے. تو وہ بھی آگے سے گنڈا گردی دکھاتا ہے. تو یہ ان کو ادھر ہی سزا ملے گی. دیکھ لینا، یہ یاد رکھ لو. 6 اگست کی تاریخ، 6 اگست اور بدھ کا دن. آگے ہیں جی، آگے ہماری جناب ایک فرمائش ہے. کیا ہے؟ نواز شریف صاحب اسمبلی میں آئیں. آپ کو پتہ ہے کل پی ٹی آئی والوں نے یہ تانا دیا ہے کہ آپ وقاص اکرم کی 40 دن وہ نہیں آئے تو اس کی رکنیت کینسل کر رہے ہیں. تو نواز شریف کون سا آئے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. جب نواز شریف یا تو استعفیٰ دے دیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں جانا چاہتا، میرا بھائی متاثر ہوتا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور یہ سٹینڈرڈ، یہ معیار سیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ قومی اسمبلی کا ممبر بنے اور حلقے کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں جائے ہی نہیں. تو اگلی دفعہ آپ کو لوگ بالکل ہی مسترد کر دیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. اگر میں غلط ہوں تو آپ بتائیں، کومنٹس کر کے بتائیں. آپ بتائیں، جتنی چیزیں میں پوچھتا ہوں نا آپ کومنٹس کر کے ضرور بتایا کریں. ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہم غلط راستے پہ تو نہیں آپ کو ڈال. ہمارا ٹی وی ہے، ہم ریگولر ٹی وی چلاتے ہیں، آپ کو خبریں پہنچاتے ہیں
کافی لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں گائیڈ کیا کریں کمنٹس کر کے، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر جی، خواجہ آصف نے بڑا کھڑاک کیا ہے۔ اس نے کہا جی کہ ہمارے 50% جو بیوروکریسی ہے نا، جو 22ویں گریڈ کے لوگ ہیں بیوروکریسی والے، وہ پرتگال میں اپنی رہائشیں لے رہے ہیں اور پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں پرتگال میں، اور پرتگال میں جناب علی وہ وہاں پہ گھر لے رہے ہیں، اور گھر لینے کی بنیاد پہ وہاں سٹیزن شپ مل رہی ہے۔ یہ بہت بڑا کھڑاک ہے جو انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی، میں آخری گل کر رہا سا تے جناب ٹیلی فون آ گیا کہ آج مریم نواز نے ایک اور جناب کھڑا کر دیتا ہے، اور روز ہی ہوندے نے ویسے، اور مریم نواز نے اربن الیکٹرک ٹرین جڑا نا لاہور چلا دیتی ہے، واہ جی واہ، 3 بوگیاں والی، جس میں تقریباً 320 بندوں کی گنجائش ہوگی بیٹھنے کی، اور وہ نہر والی سائڈ پہ اور وہ ڈفرینٹ سائڈ پہ چلے گی۔ اورنج ٹرین تو ملتان روڈ پہ چلتی ہے نا، وہ ڈفرینٹ سائڈ پہ چلے گی۔ تو بہرحال یہ مریم نواز نے آج گھروں کے 1 لاکھ گھر یا کتنے وہ بتا رہے تھے، میں نے غور سے خبر نہیں سنی، وہ اس کا بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں، مریم نواز اپنا حق ادا کر رہی ہے۔ مریم نواز کے لیے تھمز اپ مریم نواز کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو سر جی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج ادھر ایک یوم استحصال جو کشمیر نے کیا تھا نا، اس حوالے سے ایک پروگرام ہے ادھر مانچسٹر میں، تو ادھر مجھے بھی انویٹیشن آئی ہے ابھی، تو وہ پھر کوئی پروگرام ہوگا آپ کو بتائیں گے۔ اصل میں تو کل تھا نا یوم اتصال، لیکن یوتھیوں نے اس کو تباہ کیا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ یہ ان کو علیحدہ گناہ ملے گا، کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے، مانیمنٹل نے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔